کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ عام طور پر جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے. میں معافی چاہتی ہوں. سب لکھنے والے؟ میں بھی. اس نے خود کوئل کی محسوسات کو اپنی محسوسات کے ساتھ ٹکرا کے نہیں دیکھا ہوتا. اسی لیے جب وہ کوئل کو استعمال کرتا ہے تو وہ پرانی تشبیہ ہوتی ہے. جب کوئی نیا شاعر گل و بلبل کو صحیح طرح سے محسوس کر لیتا ہے تو وہ بھی تشبیہ آپ کو نئی لگنے لگ جاتی ہے. یہ فیض صاحب کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ سملی پرانی ہوتی ہے لیکن آپ کو نئی محسوس ہوتی ہے. ریکریٹ کرتے ہیں جی، کیونکہ وہ خود محسوس کرتے ہیں اس لیے وہ محسوس کروا بھی سکتے. مجھے راگ رنگ سے تو بڑا گہرا لگاؤ ہے، لیکن اس کے یہ جو جس فضا کا آپ نے ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ عام طور پہ یہ غلطی کرتے ہیں. ان کے اندر کی فضا کچھ ہوتی ہے، باہر کی فضا کچھ ہوتی ہے، اس میں تال میل نہیں ہوتا، اس کو پیش کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ردم پیدا نہیں ہوتی. آپ کے اندر جو بھی رنگ ہو، سفید ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، اگر آپ صرف اسی رنگ کو ڈپکٹ کرتے چلے جائیں تو آپ میں خود بخود ردم پیدا ہو جائے. سائیکی کی تنہائی سے اور وہ جو ملال انسان کے اندر ہے، جو میں نے کہا کہ ہر انسان کے اندر ملال ہے، چاہے وہ ہوپی کا آدمی ہو، چاہے وہ ایبوریجنی ہو، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ روس کا رہنے والا ہو. دراصل تو اس بات کی تلاش رہتی ہے یوسف کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس جگہ کا ٹوٹا ہوا تارا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے. یہ دراصل دوسرے کے ڈفرنس کے ساتھ زندہ رہنے کا نام ہے. جو آپ کی کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ مجھے اگر رہنا آ جائے، اس میں ملال بھی ہوتا ہے اور اس میں خوشی بھی ہوتی ہے. کیونکہ شادی شدہ زندگی ہو یا دفتر کا ماحول ہو، جب تک آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کی کمزوریوں کے ساتھ زندہ رہنا نہیں سیکھیں گے آپ ان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے.